الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ کی ذات پاک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے جو صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام کی جو ہے، ان کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی، ان کے معاملات نفسانی نہیں ہوتے،
یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ اسی چیز کی گواہی اس آیہ کریمہ میں دی گئی۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، کیونکہ کافر اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں۔ جو اللہ رسول کا دشمن ہے، صحابہ کرام ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اور جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ اللہ سے محبت کر لیتے ہیں، اللہ کے حبیب اپنے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لیتے ہیں، تو صحابہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت و محبت کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کے محبوب ہوتے تھے، ایک دوسرے کو چاہنے والے، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ اس کی دلیل آج کا ہمارا جو موضوع ہے، مناقب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ کہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور 13 رجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس لیے آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں وہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، تو ان سے بھی یہ چیز ملے گی کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ان علی منی، بے شک علی مجھ سے ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ وہو ولی کل مومن، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ ولی کا جو معنی ہے وہ دوست اور مددگار۔ ولی کے معنی قریب بھی ہوتے ہیں، مددگار بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں۔ ولی سے مراد خلیفہ یا حکمران نہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بہت عظمت بیان کر دی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ الفاظ آپ کے بارے میں ارشاد فرما کے، وعن زید بن ارقم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو۔ اور یہاں آپ نے ارشاد فرمایا
کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا. وعن عبشی بن